اسا مسلمان ہیں اور سارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان دی جڑی زندگی ہے اے خوشی تے غمی دا مرکب ہے کہ ساری زندگی دے اندر خوشی دے مقام بھی آنے تے ساری زندگی دے اندر غمی دے مقام بھی آنے. کوئی بندہ یہ آکھے یہ سارے معاشرے دے اندر رواج ہے کہ میری جنگ بنی ہے نا یہ تازہ تجربہ تازہ میں بہت سارے لوگاں دے منہ جو بہت سارے لوگاں دی گالی سنی کہ جی عملہ دے سزا ملی پئی ہے کیا دن سارے میں بھی کئی گال جات یاد بندہ ہوساں عملہ دے سزا میں بہت سارے بندے کو سنے عملہ دے سزا ملی پئی ہے جی. بہرحال میرا موضوع نہیں کہ میں دے گال کراں کہ انبیاء علیہ السلام دے تکلیف آیاں اور حضرات صحابہ کرام دے تکلیف آیاں نعوذ باللہ بات میں نے یہ جملہ کہ عملاً سزا ہے تب میں اتھا کی آکساں یہ وجہ کو انسان اپنی منہ دے وچوں جڑی گال کڈے پہلے تولو پھر بولو. بہرحال اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میرے ہوتے غمیاں کڈہن آمین میرے تو خوشیاں آمین تو ای بندے دی زندگی بے مزہ ہے کہ بندے تو غم ہومن خوشیاں نہ ہومن ای بندے دی زندگی بے مزہ ہے. زندگی دا مزہ ہوئے لے ہے کہ جڑے ویلے انسان دی زندگی دے اندر خوشیاں میں آمین تے غمیاں میں آمین جڑے ویلے غم آمین ان دے کول بعد اللہ خوشیاں عطا فرمائیں دے تو ان ٹائم انسان کو وہ غم بھول ویندے اور اگر خوشیاں نہیں ہوندے غم آویندے وقت انسان اللہ دے قریب تھیندے اللہ کول منگدے اللہ میرے تے غم آ گئے غماں کو ٹالن والا کون ہے سارے آکو کون ہے اللہ ہے. خوشی تے غمی اے زندگی نہ دو چیزاں کول مرکب ہے اور ایسا مسلمان ہے الحمدللہ سادہ ایمان ہے خوشی دیون والا بھی اللہ غم دیون والا بھی اللہ تے ٹالن والا ہی اللہ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سارے آکو زور دا آکو سارے صلی اللہ میں جھٹکے نہ آتا بیٹھا میں تے یہ تھوڑے واسطے فیدہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم آکو سارے اللہ دے طرف دار رحمتہ آگئے ناکو سبحان اللہ میری گال نہیں مولانا حبیب دی گال نہیں مولانا عثمان علی صاحب دی گال نہیں یہ اللہ دے پیغمبر دی گال ہے کہ جرے ویلے کوئی بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دے دار رحمتہ نازل تھی نے تو ساں پڑھے نا کیسے پڑھی نے صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جتنے جوان بیٹھے سارے پڑھو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم دا درجے بلند تھی گئے دا غلطیاں معاف تھی گئے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے ویلے پڑھسوں تو ای مجمع دے اندر جرے ویلے بھی میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اس میں گرامی آوے تے ساری زبان کے آکھے اے رہو لے آدھے یار کیا آکھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطیرہ چا بڑھاؤں ایک عادت چا بڑھاؤں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ مومن دا کوئی حال اجر کو خالی کو نہیں توجہ کرے سو مومن دا کوئی حال اجر کو خالی کو نہیں کہ مومن دیوتے خوشی آ گئی ہے اللہ نے بیٹا عطا فرمائے اللہ نے نکاح کروا دیتے شادی تھی گئی بیوی گھر دے اندر آ گئی خوشی مل گئی ہے این خوشی دی حالت دے اندر اس بندے نے آکے چاہ سارے آکے الحمدللہ کیا کس الحمدللہ این دیتے اجر مل گئے. خدا نخواستہ ایک بندہ بیٹھا آئی اندو آ گئی ہے کوئی خبر کہ یار تیرا بیٹا فوت تھی گئے اللہ نہ کرے تیری والدہ فوت تھی گئے تیرا والد فوت تھی گئے تیرے بیرا فوت تھی گئے تیرے فلانی شاید گم تھی گئی ہے تیرے نقصان تھی گئے اندے تے نہائی ہے نوئی ہے اندے ہوتے ہوں کہ کہتے ہیں صبر چکیتے ہیں کیسے پڑھیس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حدیث پاک دے اندر آندے علماء کرام موجود بیٹھے اساں تے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو اتھا پڑھتے ہیں جیرے ویلے کوئی فوت کی دی خبر سنو لیکن حدیث پاک دے اندر یہ آندے کہ کوئی بھی غمی علی خبر ہے مثال دے تو تے ویندے پیسے کنڈا لگ پائے ویندے پیسے ایکسیڈنٹ تھی گئے ویندے پیسے کوئی نکی ری تکلیف تھی گئی تے ساری زبان دے وچوں ہائی بائی نہیں نکلا بلکہ ساری زبان جو کیسے نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پتہ ہی نہیں کتنے طاقتور جملہ ہے کہ جرے ویلے زبان یہ دے جملہ ہے بظاہراً یہ دے جملہ ہے لیکن یہ طاقت کتنی ہے اللہ دے ہاں کتنا محبوب ہے جرے ویلے بندے دیتے غم آئے اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ مومن دا کوئی حال اجر کو خالی کو نہیں خوشی ملی ہے تے کیا کیس الحمدللہ تے کوئی کس کہیں قسم دی کوئی پریشانی ہے تے کیسے پڑھی سا مولانا عثمان علی صاحب کو پہلے میں تھوڑا جگہ نہ بیٹھا کیسے پڑھی سا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیس فرمایا کہ ای بندے دوتے جنت واجب تھی گئی ہے کیسے
اندے تے جنت واجب تھی گئی ہے. کوئی تکلیف آئیس، کوئی مصیبت آئیس، کوئی پریشانی آئیس، اندے تے صبر تکیتے اللہ رب العالمین ای بندے تے راضی تھی گئے. تا آج خوشی دے ایک مقام ہے. دو خوشیاں ہیں کہ شادی بھی تھی ہے اور دوجے بھرا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمائے. تو خوشیاں دیون والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ انہاں کوئی خوشیاں مبارک کرے. آکھو آمین. دوستو چونکہ نکاح تھیے، چاند دیوارا پہلے شادی تھیے، این گھر دے اندر دلہن بن کے ہی کہیں دی دھی بھی رہیے. تو آج دی اس مختصر مجلس دے اندر میں دو چار فائدے نکاح دے تھوالے سامنے بیان کرینا کراں بیان. حضور علیہ السلام نے نکاح دے فائدے بیان فرمائے اور زنا کو اللہ دے محبوب نے منع فرمائے اور ان دے نقصان بیان کی دیں. آج دی اس مجلس دے اندر تھوڑی دیر دو چار فائدے نکاح دے میں تھوالے سامنے بیان کرے سا. ود کرا موقع ملا تا زنا دے جڑے نقصانات ان او تھوالے سامنے کرا موقع ملا تا بیان کرے سا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور نال نال حضور نے فرمائے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جیرا بندہ میری اس سنت کو اعراض کریں دے او میری امتی چنی. بظاہر نکلے جملہ ہے کہ میری امتی چنی. ایک کل قیامت الدیوار پتہ لگ سی کہ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تشریف فرما حسین حضور دے امتی ویندے پہ حسین. سبحان اللہ. حضور دے امتی ویندے پہ حسین، متھے چمک دے ویندے حسین، چہرے چمک دے ویندے حسین، ہاتھ چمک دے ویندے حسین، وضو والے سارے اعضاء چمک دے ویندے حسین. اللہ دے محبوب استقبال کھڑے کریں دے حسین. حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک دے نال حوض کوثر دے ہوتے جامع کوثر پلے حسین. اللہ تعالیٰ کو میں کو نصیب کرے. اونی وار بد نصیب حسین لوگ، بد نصیب حسین لوگ جو حضور دے